أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ ابراہیم کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ آیتوں کا تسلسل شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 13 سے اور اختتام ہوا آیت نمبر 20 پر. ان جملہ 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کی زندگی میں ایک دور آتا ہے، اس دور کا تذکرہ فرمایا. اور یہ وہی مرحلہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی دور ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے ہیں، جس کی وضاحت اس سورت کے آغاز کے موقع پہ آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے کہ مخالفتیں زور پکڑ چکی ہیں، زبانی مخالفتوں سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. اب مشرکین مکہ اور قریش کے سردار زور آزمائی بھی کر رہے ہیں، طاقت کا استعمال بھی کر رہے ہیں، حق کو دبانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ستانے کے لیے. یہ وہ مکہ مکرمہ کا 13 سالہ جو دور ہے اس کا آخری کا مرحلہ ہے، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا چکی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حمایت کرنے والے چچا ابو طالب بھی وفات پا چکے ہیں. ان دونوں کی شخصیت قریش میں بھاری بھرکم شخصیتیں تھیں، زوردار شخصیتیں تھیں، اور ان دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اب مکے کے لوگ آپس سے باہر ہو رہے ہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تو بدتمیزی کرتے ہی ہیں، ان پر تو ہاتھ اٹھاتے ہی ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کبھی حالت سجدے میں اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی بدتمیزی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جس میں کھلم کھلا وہ یہ کہنے لگے کہ یا تو آپ ہمارے مذہب پر رہیے، ہمارے کلچر پر رہیے، یا پھر مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے جائیں. ہجرت کے آثار شروع ہو چکے ہیں.
اور بالکل ابتدا میں یہ بات میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ یہ مرحلہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رہا ہو ایسا نہیں ہے، پچھلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی یہ مرحلہ گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مرحلہ گزرا، ان کے والد نے بلا کے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے خداؤں کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو پھر یہاں سے فوراً نکل جاؤ، وہجرنی ملیہ، زیادہ مدت تم یہاں نہیں رہ سکتے، روانہ ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، پروردگار کے حکم پر میں روانہ ہو جاؤں گا، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ اس مرحلے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نبیوں کی جہاں سیرت آئی ہے یا ان کا تذکرہ آیا ہے وہاں فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت پیش کی اور لوگوں کو سمجھایا، 10-20 سال گزر گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن مخالفت چلتی چلی جا رہی ہے، بات نہیں مان رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے جو سردار بنے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اے شعیب یا تو تم اپنی اس ایکٹیویٹی سے یعنی دعوت اسلام سے باز آ جاؤ، یا پھر یہ کہ تم کو ملک چھوڑ کر روانہ ہونا پڑے گا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، یا تو ہماری ملت ہمارے مذہب پر آ جاؤ، ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جو ہمارا پرانا دین ہے، جو ہماری مذہبی سرگرمیاں ہیں، رسومات ہے، اس کو انجام دو، اس کے مطابق اس شہر میں رہو، یا پھر روانہ ہو جاؤ، نکل جاؤ اس شہر سے۔ اور پھر سیدھے سیدھے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کننا کارہین، کہ بڑی جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، اگر ہم کو تمہارا مذہب یا تمہارا کلچر یا تمہارا نظام پسند نہیں ہے تب بھی ہم زبردستی کے تمہاری بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، اور چاہے ہم کو وطن چھوڑنا پڑے، چاہے ہم کو گھر کی سہولیات اور راحتیں چھوڑنی پڑے، لیکن ہم اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہ مرحلہ آیا کہ مصر میں چلے گی تو ہماری چلے گی، ہم نے جو حکومت کا نظام بنایا ہے، اور اس نظام کو انہوں نے جو مذہبی رنگ دیا ہے، وہ مذہبی رنگ یہ تھا کہ فرعون کو سورج کا اوتار سمجھا گیا، اور اس بات کی اس نے دعوت دی کہ انا ربکم الاعلی، چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا، معلومات تو بہت نکمی تھی، نکما لفظ میں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ معلومات تھوڑی تھی نہیں، نکمی تھی، ناقص قسم کی تھی، کچھ معلوم تو نہیں تھا کائنات کیا ہے اور کائنات میں سورج کی حیثیت کیا ہے، بس یہ دیکھتے تھے کہ سورج ستاروں میں بڑا ستارہ ہے، چمکتا ہے اور اس سے بڑے فائدے ہیں، لہذا اس کو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا حکمراں ہے، سب سے بڑا اس کائنات کا نعوذ باللہ خدا ہے۔ کائنات کا جو سب سے بڑا خدا ہے وہ سورج ہے، اور سورج کا نمائندہ فرعون ہے، اور فرعون کا ترجمہ ہی یہ ہوتا ہے، قبطی زبان میں فرعون کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سورج کا نمائندہ، سورج کا اوتار۔ لہذا وہ دعوت دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اس دنیا کا سب سے بڑا خدا میں ہوں، سب سے بڑا اوتار میں ہوں، میری عبادت ہونی چاہیے، انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش کی اور بتایا فرعون کو تمہاری کیا حقیقت ہے، تم کتنے مجبور ہو اور کتنے دنوں میں تم کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو فرعون نے سورہ مؤمن میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اس نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے دین، وہ ہے ہدایت، وہ ہے سچائی،
اور اگر تم اس کو نہیں مانتے تو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ میں ہجرتیں ہیں، اور یہی وہ دور ہے، یہی وہ مرحلہ ہے جو مکہ مکرمہ میں بھی پیش آ چکا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ بالکل وہی لب و لہجہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ مکے کے شعیب علیہ السلام کے زمانے کے سرداروں نے کہا تھا، یہی لب و لہجہ مکے کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں کہ آپ رہ نہیں سکتے مکے میں۔ مکے میں اگر آپ کو رہنا ہے تو شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے مذہب پر رہیں، ہم جن خداؤں کو پوجتے ہیں ان کی پوجا ہو، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کو آپ مانیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ لوگ ہجرت پر آمادہ کر رہے ہیں، وطن چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں، نہیں، یہ ارشاد فرمایا وقال الذین کفروا لرسلہم، تاریخ میں یہ ہو چکا ہے، اور ہر زمانے کے کافروں نے، اور ان کافروں کی ایک صفت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہ صفت کا بھی ابھی تذکرہ آنے والا ہے۔ ہر زمانے کے ان کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم جلا وطن کریں گے آپ کو، ہم اپنی سرزمین سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے آپ کو ضرور نکال کر چھوڑیں گے، یا پھر یہ او لتعودن فی ملتنا، آپ ہمارا مذہب اختیار کر لیں، آپ ہمارے مذہب پر آ جائیں، جھگڑا ختم۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو پھر پروردگار نے ان کی جانب وحی بھیجی کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسول، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ظالم ہوگا نا اس کو ہم ہلاک کر کے چھوڑیں گے، ہم ختم کر دیں گے ظالم کو۔ یہ صفت ہے کہ کفر کے ساتھ ظلم بھی شامل ہو چکا ہے، صرف کفر ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے ساتھ، کفر کے ساتھ، انکار کے ساتھ، شرک کے ساتھ دنیا میں انسان زندگی بسر کر لے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے لیے تو مہلت دیتا ہے، لیکن بہرحال آخرت میں تو ان کو سخت ترین عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن جب کفر کے ساتھ ظلم شامل ہو جاتا ہے تو یہ وہ سمٹمز ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اب ان ظالموں کی ہم خبر لیں گے، ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بشارت اور خوشخبری دی، اور یہ ارشاد فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، کہ ان کے ختم ہونے کے بعد اس سرزمین کا ہم آپ کو وارث بنائیں گے، اس سرزمین کی حکومت دیں گے، اس سرزمین پر آپ کو لا کے بسا دیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 15 سال کے اندر یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے نزول کے تیسرے چوتھے سال ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے 8ویں سال آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سرزمین کا نہ صرف یہ کہ سربراہ بنایا بلکہ حق کا اور دین کا مرکز بنایا۔ ارشاد فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، نہ صرف یہ کہ ان کو ہلاک کیا جائے گا بلکہ ان کو ختم کر دینے کے بعد ہم ان کے بعد آپ کو اس زمین کا ساکن بنا دیں گے، بسا دیں گے، اور وہ زمین آپ کے لیے بابرکت کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی۔ لیکن یہ کس کے ساتھ ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے کا جس کو ایمان ہے، احساس ہے، جس کے اندر یہ احساس ہے اور یہ خوف ہے کہ پروردگار کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے میں جواب دہ ہوں، تو پھر اس کے بعد سے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ وَخَافَ وَعِيدِ، اور جو میرے وعدے ہیں، اور بالخصوص وعدوں میں جب لفظ وعید استعمال کیا جاتا ہے عربی میں فاعل کے وزن پر، تو اس میں دھمکی آمیز وعدے، خبردار کرنے والے وعدے، جس کو ہم اردو میں بھی وعید کہتے ہیں، دھمکی دینا، یہ مفہوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے وعدے جس میں ظالموں کی خبر لی جائے گی، اور ایسے وعدے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ
یہ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، آپے سے باہر ہو جانے والے نہیں بچیں گے۔ جن کے اندر ان وعدوں پر یقین ہے، ایمان ہے، تو پھر وہ ضرور کامیابیوں کو دیکھیں گے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی نصرت کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو دیکھیں گے کہ وہ سرزمین کے وارث ہوں گے۔ بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرعون کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کرو، ہم فرعون کو ہلاک کریں گے اور تم کو اس سرزمین کا وارث بنا دیں گے۔ یہ ساری نعمتیں پھر تم کو مل جائیں گی، لیکن اس کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ تیاری کا جو سب سے مین فارمولا ہے، بنیاد اور اساس جو ہے، وہ ایمان بالآخرہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس۔ یہ احساس اگر بندے کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر اس کے بعد سے اس کی زندگی صحیح پٹری پہ گزرتی ہے، اس کی زندگی صحیح بسر ہوتی ہے۔ لیکن یہ اگر احساس بندے کے اندر نہیں ہے، چاہے کتنا ہی اسلام کا ایمان کا دعویٰ کرے تو وہ شتر بے مہار ہے، منمانی زندگی بسر کرتا ہے۔ خوف آخرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سے گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ذالک لمن خاف مقامی، میرے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو۔ یہ ہے ایک نوجوان ہے جو خلیج گیا ہوا ہے، گلف گیا ہوا ہے، سعودیہ گیا ہوا ہے، دبئی گیا ہوا ہے، وہاں کما رہا ہے، فیوچر کا اس کو کوئی احساس نہیں، مستقبل میں مجھے کچھ کرنا ہے، اس کا اس کے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے، تو وہ کھا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور اس کے بعد سے نہ سیونگ ہے، اور اس کے بعد سے نہ اس کا اپنے وطن سے رابطہ ہے، بالکل ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نوجوان ہے اور اس کا عالم یہ ہے، اس کا جذبہ ہے جتنا جلد ہو سکے میں کما کے اپنے والدین کے پاس لوٹ کے آ جاؤں اور میں کچھ ان کی خدمت کر لوں، ان کے ساتھ رہوں اور میرا گھرانہ ترقی کر جائے۔ اور اس کے بعد سے وہ وہاں بہت احتیاط کی زندگی بسر کرتا ہے، غیر غلط حرکت نہیں کرتا، اپنے پیسوں کو سیو کرتا ہے، والدین سے رابطے میں ہے، ان کے پاس رقم بھیجتا رہتا ہے، یہاں آنے کی تیاری کر رہا ہے، یہاں آنے کے بعد مکان بن جائے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ تو دونوں کی زندگی میں جو فرق ہوگا وہ آپ خود اپنے ذہنوں میں تصور کر لے۔ بالکل یہی عالم ہوتا ہے ایک انسان کا جو منمانی زندگی بسر کر رہا ہے، لوٹ کے جانے کا احساس نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس نہیں ہے، بس اس دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ سمجھتا ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سے اس کے سیلز دھیرے دھیرے ویکس ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ ریپلیس نہیں ہوتے، ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، جس کو بڑھاپا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے انسان مر جاتا، ہو گیا قصہ ختم۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے جو سمجھتا ہے کہ خالق نے بڑے چاؤ سے اس کو پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اور اس دنیا میں اس کو اس نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں اس کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے عبادت کرنا ہے، اپنا وقت سیو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو بھیجتا رہتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سب کی زندگی گھٹ رہی ہے مگر اس کی زندگی بڑھ رہی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان بھی رکھتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کا پرچار بھی کرتا ہے اور اس پر جمع ہوا بھی ہے، صبر بھی ہے۔ تو پھر اس کے بعد سے اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ اپنے مالک کے سامنے میں ایک دن کھڑا ہو جاؤں گا، حساب کتاب دوں گا، میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے گا اور نعمتوں کی بارش ہو جائے گی اور سارے مجمع میں مجھے انعام دیا جائے گا، عرش رحمان کے سائے تلے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میرے ساتھ یہ اعزاز ہوگا، میرے ساتھ وہ اعزاز ہوگا۔ تو پھر دونوں کی زندگی جو دنیا میں ہوگی، آپ اندازہ کیجئے کس قدر مختلف ہوگی۔ ایک وہ زندگی جس کا کوئی مقصد نہیں، اور ایک وہ زندگی جس کا ایک مقصد ہے، اعلیٰ مقصد ہے، عظیم الشان مقصد ہے، اور جس کا ایک تصور ہے، ایک عقیدہ ہے، اور زندگی کا پورا اس کے پاس ایک نظام ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں انسان کو فرق کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ان کے لیے ہے جن کو میرے روبرو کھڑے ہونے کا احساس اور خوف ہے، اور جو میرے وعدوں سے بالخصوص جن وعدوں میں دھمکیاں دی گئی ہیں، مجرموں کو ہلاک کر دینے کی، ان سے ڈرتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
वस्तफ्तहू में दो तर्जुमे किए गए, लेकिन दोनों तर्जुमों में मानों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मफहूम अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है। वस्तफ्तहू, अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इन मुजरिमों की और जालिमों की सरगर्मियों से, ज्यादतियों से बेदार होकर अल्लाह ताला से मदद मांगी। हुआ है ये नबियों की तारीख में, और आप देखेंगे कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहीं आपको दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मौला इनको बहुत समझा चुका हूँ, बहुत समझा चुका हूँ, दिन में समझाया, रात में समझाया, और इनकी नशिस्तों में समझाया, खलवतों में समझाया, लेकिन ये बात मानते नहीं। मौला अब आप इनको हलाक कर दीजिए, इनके अगर ये जन्म भी देंगे तो फाजिर को, काफिर को जन्म देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरहले में इरशाद फरमा रहे हैं, परवरदिगार आपने इनको जो दौलत दे रखी है, इख्तिदार दे रखी है, इसकी वजह से धोखे में पड़े हुए हैं, हमारा जीना इन्होंने दोबर कर दिया, मौला इनको बर्बाद कर दीजिए, निस्तो नाबूद कर दीजिए। तो एक मरहला नबियों की जिंदगी में आया, उसमें उन्होंने फतह तलब की, फैसला कुन, ऐ अल्लाह आपकी जानिब से हुक्म आ जाए। ये एक तर्जुमा है, वस्तफ्तहू, रसूलों और नबियों ने अल्लाह ताला की नुसरत तलब की। और एक तर्जुमा ये भी है कि इसकी ज़मीर काफिरों की तरफ लौटाई गई कि उन जालिमों ने ये कहा नबियों और रसूलों से, फातिना बिमा तइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, सच्चे हो तो लाओ फैसला अल्लाह का जिसकी तुम धमकी दे रहे हो। तुम कह रहे हो आजाब आएगा, तुम कह रहे हो अल्लाह की पकड़ होगी, तुम कह रहे हो खत्म कर दिए जाएंगे, तो जरा बताओ कब तक धमकी देते रहोगे। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो इतने नुमाया अल्फाज में हुआ कि अबू जहल बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ के कहता है कि अल्लाहुम्मा अम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा, अल्लाह अगर मोहम्मद के साथ हक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम पे पत्थरों की बारिश करके आप हमको हलाक कर दीजिए। तो काफिरों ने भी फिर मदद मांगी थी, और ये कहा था, मदद तो नहीं मांगी थी, ये कहा था कि फैसला हो जाए, फैसला हो जाए, छुट्टी हो जाए, मालूम हो जाए कौन हक पर है, किसको जीना है, सच्चाई किसके साथ है। लिहाजा ये भी तर्जुमा किया जा सकता है, उन काफिरों ने फैसला मांगा, उन काफिरों ने फैसला को लड़ाई की, वस्तफ्तहू, लेकिन नतीजा क्या होगा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नतीजा ये होगा वखाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, और नाकाम हो गया हर जब्बार और हर अनीद। जब्बार क्या है? लफ्ज तो बहुत हम सुनते रहते हैं, अब्दुल जब्बार नाम भी रखते हैं। जब्बार का आप उर्दू में तर्जुमा आमतौर पर मुतर्जिमीन को देखेंगे आप ये करते हुए कि मुतकब्बिर, लेकिन लफ्ज मुतकब्बिर खुद अरबी का लफ्ज है। तो मुतकब्बिर और जब्बार में फर्क होना चाहिए। अरबी जबान का मामला ये नहीं है कि दसियों अल्फाज एक मानों में है, ये हमारी अपनी गलत फहमी है। हम समझते हैं खाफा का भी मफहूम एक है, खशिया का भी मफहूम एक है, फजिया का भी मफहूम एक है। नहीं, सब अपने अपने महल में अपना अपना हुस्न रखते हैं, अपनी अपनी दलालत रखते हैं। और अरबी जबान में इल्म दलाला का ये मुत्तफिका फैसला है कि दो लफ्ज बिल्कुल हम माना नहीं होंगे, कोई ना कोई एक लतीफ फर्क होगा। लिहाजा जब्बार की वजाहत की मुफस्सिरीन ने, जब्बार की वजाहत की अहले लुगत ने कि ऐसा मुतकब्बिर, अब हम उर्दू में उसके लिए कोई लफ्ज नहीं ला सकते और शायद इंग्लिश में भी नहीं ला सकते, लेकिन अरबी के एतबार से जब्बार के माने होते हैं ऐसा मुतकब्बिर जो अपने ऊपर किसी को कोई नहीं समझता, अपने से बड़ा किसी को तस्लीम नहीं करता। तो ये अल्लाह के लिए तो सिफत है उसकी, जब्बार है वो, अल्लाह ताला से तो बड़ा है ही नहीं। आखिरी अजमतें तो परवरदिगार ही के लिए ज़ेबा है, वहां तो ये हुस्न है, वहां उसकी सिफत है, लेकिन इंसान के लिए ऐब है, इंसान के लिए एक बुरी सिफत है, बहुत गलत सिफत है। लिहाजा जब्बार यानी ऐसा मुतकब्बिर जो ये समझ रहा है कि उसके ऊपर कोई काबू नहीं रखता, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और सबसे बढ़कर 30 मार खा है। और आनीत के माने होते हैं सरकशी पर जिद करने वाला, बगावत पर जिद करने वाला, हठ धर्म। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हलाक हो गए हर वो मुतकब्बिर, हर उस किस्म के लोग जो अपने अंदर ऐसा गुरूर और तकब्बुर रखते थे कि अपने से बालातर किसी को नहीं समझते थे, बड़े जिद्दी हठधर्म और अपनी जुल्म पर, ज्यादती पर जमे हुए, हटने का नाम नहीं लेते, वो सब हलाक हो गए। फिरौन हलाक हो गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के जालिम
جو مخالفتیں کر رہے تھے ختم کر دیے گئے، اور قوم عاد، قوم سمود برباد کر دیے گئے۔ یہ تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے، اور اے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے صحابہ کو اور اہل ایمان کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ آپ مطمئن رہیں، ان کی زیادتیوں کا سدباب ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ یہ بھی اپنے سے بالاتر کسی کو نہیں سمجھتے، لہذا ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو کر رہ جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام وقتی نہیں تھا جو ایک وقت کے ساتھ ٹیمپروری، ایک زمانے کے ساتھ محدود رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لہذا ابھی میں آپ کی خدمت میں بات رکھ چکا ہوں کہ کفر کے ساتھ تو زندگی لوگ بسر کر لیتے ہیں، لیکن کفر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں، ظلم، زیادتی اور اپنے آپ میں ایسے مگن رہنا، اپنے آپ کو ایسا بالادر سمجھنا کہ ان کے اوپر کوئی کنٹرول کرنے والا ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہلاک و برباد کر کے دنیا میں ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ لہذا ایک عجیب و غریب واقعہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا اپنی روایت سے کہ ولید ابن یزید، اس کا عالم یہ تھا کہ ظلم پر ظلم کر رہا ہے، ظلم پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک بزرگ نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اس کو سمجھایا کہ دیکھو ظلم نہ کرو، ظلم کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کون ہے میری گرفت کرنے والا، کون ہے میری پکڑ کرنے والا؟ اپنی طاقت کے نشے میں ایسا چور تھا کہ بڑی بدتمیزی سے اس نے گفتگو کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ سے صحیفہ کھینچا اور صحیفہ کھینچ کے اس کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہتے ہیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کو اتنی بری طرح قتل کیا گیا کہ اس کا سر اس کے محل پر لٹکا دیا گیا، اور اس کا جسم وہ شہر کی جو فصیل ہوتی ہے اس فصیل پہ لٹکایا گیا، دو الگ الگ مقام پر اس کے جسم کے ٹکڑے لٹکائے گئے، یہاں تک کہ گیدوں نے کھا کھا کے اس کو ختم کر دیا۔ یہ خواب کل جبار عنید، ہم لوگوں نے بھی اپنے زمانے میں دیکھا جن کے اندر یہی صفت تھی، جبار بنے ہوئے تھے، عنید بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ذلتوں کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ ان کو ختم کیا۔ یہ تو دنیا میں ہو گیا، آگے ارشاد فرمایا من ورائہ جہنم، آگے آگے جہنم بھی ہے، اب اس کے بعد جہنم بھی ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پیپ بھرا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ایسی زبردست سزا ہوگی، وہ سزا کا تصور کرنا دنیا میں ممکن نہیں۔ ارشاد فرمایا جب جہنم میں جھلسایا جائے گا تو حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، اور مارے تکلیف کے پکارے گا یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پیاس پیاس پکارے گا، 2 گھونٹ پانی دے دو، 2 گھونٹ پانی دے دو، تو اس کو پینے کے لیے ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ پانی اپنے چلو میں لے کر اس سے پہلے کے چہرے سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے لبوں سے لگائے، اس کی بھاپ سے اس کے چہرے کی جلد جھلس جائے گی، یہ عالم ہوگا۔ اور یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، کباب کی طرح اس کا چہرہ پک جائے گا، ختم ہو جائے گا، جھلس جائے گا۔ اور یتجرعہ، گھونٹ اس کو پینا ہی پڑے گا بڑی تکلیف کے ساتھ۔ تجرعہ کے معنی بڑی تکلیف کے ساتھ اترنا پینے کی چیز حلق سے، کسی طرح اس کا گھونٹ وہ حلق سے اتارے گا، والا ایکات یسیغہ، نہیں پی سکے گا، نہیں حلق سے اتر سکے گا، تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ دھیرے دھیرے جب وہ کھولتا ہوا پانی جو لہو اور پیپ کی سڑن ہوگی، وہ دھیرے دھیرے جیسے ہی آنتوں میں اتر جائے گی تو تقطع معہم، کہ آنتوں کو بھی جلا دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، آنتیں بھی اس کی تپش سے، گرمی سے گل جائیں گی۔ یہ حشر ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر مقام سے موت اس کی طرف آ رہی ہوگی، باہر سے جھلس کے موت آ رہی ہوگی، اندر سے آتے ٹکڑے ہو کر موت آ رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مر نہیں سکتا، تڑپ کر رہ جائے گا، لیکن بے جان نہیں ہوگا، مردار نہیں، مر کے تبدیل نہیں ہو جائے گا بے جان لاشا، کہ تکلیف کا احساس ختم ہو جائے، تڑپتا رہے گا۔ دوسرے مقام پہ تو ارشاد فرمایا کہ جھلس جائے گی جلد، تو پھر ہم بدل دیں گے دوسری جلد، پھر دوسری اسکن دے دیں گے، جلو اور تڑپو۔ دنیا میں تمہارا عالم یہ تھا کہ معصوم بچوں پر تم
کھول دیتے تھے آتش کے دہانے، اسکول سے آتے ہوئے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، صبح میں ماں اپنی بچے کو تیار کر کے بھیجتی تھی، شام میں اس کی گود میں اس کے بچے کی لاش ملتی تھی، روتی تھی، تڑپتی تھی، اور تمہارا عالم یہ تھا کہ تم مسجدوں میں گولیاں چلاتے تھے، سینکڑوں لوگوں کو ختم کر دیتے تھے، اور تمہارا عالم یہ تھا سینکڑوں لوگوں کو جیل میں سڑا دیتے تھے، ان کے اوپر کتے چھوڑتے تھے، تمہارا عالم یہ تھا کہ جیل میں معصوم لوگوں کو ننگا کر کر کے فحاشی پہ مجبور کرتے تھے اور ان کے اوپر پیشاب کرتے تھے۔ آج بھگتو تم سزا، جھلسو، تڑپو، پیو، آج یہ پیپ پیو اور سڑا ہوا خون پیو، کھولتا ہوا پانی پیو، جس کے اندر یہ احساس ہے آخرت کا، اور جو سمجھتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک کے اوپر ایک طاقت ہے پروردگار کی، احکم الحاکمین ہے، جو مہلت دیا ہوا ہے، زندگی عارضی ہے، لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اس کے اندر نہ جباریت کی صفت ہوتی ہے، نہ عناد پیدا ہوتا ہے، نہ ظلم پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ایک اچھا بندہ بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اور جب اس احساس سے، آخرت کی جوابدہی کے احساس سے انسان بالکل لاپرواہ ہو کر، بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے جس کو سننے سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا وما ہوا بمیت، موت نہیں آئے گی، تڑپتے رہو، 70,000 کو مارا تھا تو 70,000 وقت تم مرو، تڑپو یہاں پر۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے آگے اور سخت عذاب ہوگا۔ غلیظ کے لفظ کے بارے میں ہم لوگوں کی اردو میں غلط فہمی ہے، اردو میں غلیظ کے معنی ذرا سڑن والی چیز، خراب ہو گئی سو چیز، لیکن عربی میں غلیظ کے معنی سخت، اسٹرانگ، سخت۔ لہذا ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد پھر ان کو ایک سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور بھی سخت عذاب ہوگا، مرحلے وار بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ان کا عالم یہ ہے کہ ابھی تو دنیا میں انہوں نے اقتدار سنبھال رکھا ہے، بینکنگ سسٹم ان کا ہے، اقتدار ان کا ہے، اور سکے ان کے چل رہے ہیں، قلم ان کے چل رہے ہیں، انعامات یہ دے رہے ہیں، جس کو جس سے نوازنا ہے وہ کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹس پہ ان کا قبضہ ہے، ساری چیزیں ہلچل اور ساری رنگریلیاں اور ساری سرگرمیاں، جس کی وجہ سے سیدھے سادے بھلے بھالے مسلمان متاثر ہوتے ہیں کہ سب کچھ ان کو دے دیا گیا، اور بھولے بھالے سیدھے سادے اور کم پڑھے لکھے یہ متاثر ہو تو ہوں۔ علامہ اقبال نے بھی اس کا احساس ایک جگہ دلا دیا اور یہ کہا کہ مولا بندے مومن سے تو آپ نے صرف وعدے حور کیا، باقی پوری دنیا تو ان کو دے رکھی ہے۔ علامہ اقبال کو اس کے معنی یہ نہیں، غلط فہمی تھی، نمائندگی کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں کیسی غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ان کی ساری سرگرمیاں، ان کی ساری ہلچل، ان کی ساری ایکٹیویٹیز اس کو سامنے رکھو، اور دیکھو مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، ارشاد فرمایا دیکھو جو پروردگار کا انکار اور ناشکری کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں نا، ان کے اعمال کی مثال اور ان کی سرگرمیوں کی مثال اور ان کی ایکٹیویٹیز کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ راکھ کا ایک ڈھیر جمع ہو رہا ہے، خوب جلا جلا کے راکھ لا کے ایک جگہ رکھی جا رہی ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اور آندھی کے دن جب زبردست ہوا چلے گی تو آپ سوچ لیجئے وہ راکھ اپنی جگہ پر رہے گی کیا؟ وزنی اور موٹی موٹی چیزیں اور ریت جیسی وزن رکھنے والی چیزیں اڑنے لگتی تو راکھ تو بالکل ہلکی ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کر لیجئے کہیں کسی جگہ راکھ رکھی ہوئی اور تیز ہوا آ گئی، یا آپ خود ایک فین لگا کے دیکھ لیجئے کس تیزی کے ساتھ وہ راکھ اڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسی مثال ہے جیسے کہ راکھ ہے جس کو جمع کیا جا رہا ہے، اور پھر تیز آندھی چلے گی آندھی کے دن، اور اس دن پوری راکھ اڑ جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور جو کچھ دنیا میں انہوں نے کمایا تھا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں رہ جائیں گے، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں رہ جائے گی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، یوم عاصف، اور اس دن کھڑکھڑانے والی گھڑی آ چکی ہوگی۔ اس دن جب سور پھونکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سے جب حشر کا مرحلہ ہوگا
اور حشر جب برپا ہوگا اور جب سارے بندے مولا کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ وہی وزیر اعظم صاحب ہیں جن کے لیے پوری ٹریفک روک دی جاتی تھی، جن کے لیے راستے بدل دیے جاتے تھے، یہ وہی صدر صاحب ہے جن کا اسپیشل پلین چلتا تھا جس میں پورا سیکریٹریٹ ہوتا تھا، اور وہ صاحب کا عالم یہ ہے کہ پسینہ ان کے منہ میں لگام کی طرح گھسا جا رہا ہے، تڑپ رہے ہیں اور مچل رہے ہیں، اور ایک اس کے مقابلے میں جھوپڑی میں سلم ایریے میں رہنے والا بندے مومن جو پروردگار کے احکام بجا لاتا تھا، اس کا عالم یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے وقت میں وہ فارغ ہو چکا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، دونوں طرف فرشتے سب وسطہ کھڑے ہوئے ہیں، سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کہہ رہے ہیں، تشریف لائیے آپ، تشریف لائیے آپ، آج کے دن کی ساری تیاری آپ ہی کے لیے ہے، نزل من غفور الرحیم، غفور رحیم پروردگار کی جانب سے تیاریاں ہی تیاریاں ہوں گی۔ دوسری طرف ان اہل کفر ظالم اور جابر قسم کے بڑے بڑے لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ساری سرگرمیاں ہلچل، ساری دولت، ساری آمدنی، سارے عہدے، سارے مرتبے اور ساری سیکیورٹی سب تباہ برباد ہو کر راکھ کی طرح اڑ چکی ہوگی، میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے بڑا اچھا واقعہ سنا، انہوں نے کہا ان کا ایک سفر ہو رہا تھا غالباً حیدرآباد سے دہلی، تو ایک صاحب حیدرآباد میں ٹرین میں سوار ہو رہے تھے، ان کے ساتھ اے سی میں ان کا ریزرویشن تھا، اور بڑے زبردست قسم کے زندہ باد نعرے لگ رہے تھے، اور پھولوں کے ہار کا یلغار تھا، ہر آدمی گلے میں ایک ہار ڈال رہا ہے، ایک شور دھماکہ، چیخ پکار، بہت اہتمام کے ساتھ ان کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ وہ کوئی لیڈر تھے، سیاسی بیچارے جا رہے تھے، اور یہاں سے رخصت ہو گئے یہاں کے مقامی لیڈر۔ اس کے بعد دہلی میں اترے تو وہ بیچارے قلیوں کی خوشامد کر رہے تھے، کوئی قلی ان کو گھاس نہیں ڈال رہا تھا، بتا رہے تھے بدل گیا نا، آپ اپنے علاقے میں لیڈر تھے، وہاں تو کچھ نہیں تھے، تو اس دنیا میں تو کر لو جو کرنا ہے، وہاں کچھ نہیں رہ جاؤ گے۔ وہاں کے اعمال کیا ہے، وہاں کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار ہونا، اس کی عبادت اور اس کے حکم کی فرما برداری، پھر اس کے بعد وہاں اعزاز ہی اعزاز ہوگا۔ سفر تو کرتا ہے گا، یہاں نہ ہار نہ ڈھول نہ نعرے، انشاءاللہ سادگی کے ساتھ بندہ چلا جائے گا، لیکن وہاں اسٹاف آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ نور میں تھوڑے دیگر الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کی سرگرمیوں کا، منکروں کا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ایمان سے محروم وہ دنیا کی زندگی میں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں آگے پانی ہے، آگے پانی ہے، لہذا سراب کی طرح وہ آگے بھاگتے رہتے ہیں۔ ایک گھر بن گیا، اب اس کے بعد یہ کہا نہیں عہدہ ملنا چاہیے، عہدہ مل گیا، آگے بھاگ رہے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے بڑا عہدہ ملنا چاہیے، پارٹی کی لیڈرشپ مل گئی، اس کے بعد چاہ رہے ہیں کہ حکومت مل جائے، دوڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کہاں پہنچتے ہیں؟ پروردگار کے دربار میں پہنچتے، فوسا حساب اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب بے باک کر دیتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بھی ارشاد فرمائی کہ النبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے میرے بندو؟ سن لو، وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یحسنون صنعا، بہت کارنامہ انجام دے رہے ہیں، بہت ہم نے ہوشیاری کر لی، سیونگ بھی خوب ہو گئی، بہت زبردست قسم کی دولت بھی جمع ہو گئی، عہدے بھی بڑے سے بڑے مل گئے، لیکن نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے۔ جب دو چیزیں نہیں ہیں تو ان کی کوئی چیز ویلڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بھاری بھرکم بڑے عہدیدار قسم کی شخصیت قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا، کسی کنارے پڑے ہوئے ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہاں ارشاد فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کمایا تھا، کسبوا سے مراد یہی نہیں صرف جس کو ہم کسب کہتے ہیں مال کما لینا، کسب کے معنی جو عہدہ انہوں نے حاصل کیا تھا، جو شہرت انہوں نے حاصل کی تھی، جو اقتدار انہوں نے حاصل کیا تھا، جو چیزوں کو انہوں نے اس دنیا میں حاصل کر لیا تھا، اس میں سے کوئی بھی چیز ان کے پاس آخرت میں نہیں رہے گی، بالکل خالی ہاتھ۔
ذالک هو الضلال البعید، دیکھو یہ بڑی دور کی گمراہی ہے، بہت دور کی گمراہی ہے۔ اگر آخرت سے تم محروم ہو گئے تو بہت دور جا کر بھٹک گئے، پلٹ کے آنے کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا آخرت کا احساس رکھو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو۔ یاد رکھو جس مالک سے ملنا ہے، جس مولا کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اس سے ملنے کا خیال رہے تم کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ خیال رہتا ہے کہ میرے رب سے ملاقات ہونی ہے، حاضر ہونا ہے اس کے سامنے، تو پھر وہ پروردگار سے کیسا جڑا رہے گا آپ اندازہ لگائیے۔ اور اگر اس احساس سے محروم ہو کر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بہت نقصان کر رہے ہیں، اس کے خزانے میں کمی کر رہے ہیں، تو بالکل بے وقوف اور احمق ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو ایک حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بلا کسی وجہ کے نہیں پیدا کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، عبث ہے، یہ سب کچھ بیکار پیدا کیا گیا، ڈرامہ ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ بندوں کی آزمائش۔ اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دارالامتحان میں بھیجا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے دیکھو جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے زمین کو پیدا کیا، اور آپ اپنے سائنس کے اصطلاحوں میں ترجمہ کر لیجئے، جس نے اس یونیورس کو پیدا کیا، جس نے گیلیکسی کو پیدا کیا، اور جس نے بلینز آف اسٹارز کو پیدا کیا، سب ایک حقیقت کے ساتھ پیدا کرنے والا پروردگار، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، اگر تم اس سے نہیں جڑتے ہو، اگر تم اس کے احکام نہیں مانتے ہو، اگر تم اس سے محبت نہیں کرتے ہو، اگر تم اس کے نمائندے اور رسول جو رسول ہوتے ہیں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے ہو بلکہ ان کی مخالفت کرتے ہو، تو یاد رکھو اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تم کو ختم کر دے گا اور تمہارے مقابلے میں دوسری مخلوق کو لا کھڑا کرے گا۔ بخلق جدید، ایک دوسری خلقت ہوگی جو کھڑی ہو جائے گی، اس کے دین کی خدمت انجام دے گی، اس کی عبادت کرے گی۔ اب یہاں تو قریش کو، سرداران مکہ کو بڑی زبردست قسم کی دھمکی ہے کہ اس وقت تو سرداری کے زعم میں نشے میں چور تم مخالفت کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو پروردگار تم کو نیست نابود کر دے گا، ختم کر دے گا، تمہارا ذکر بھی باقی نہیں رہے گا، اور پھر تمہارے بعد کوئی دوسری قوم ہوگی جو کھڑی ہو جائے گی۔ لہذا آپ نے دیکھا، تاریخ نے بتایا کہ قریش کے یا مکہ مکرمہ کے جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا عہد کیا وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد سے جو لوگ سمجھتے تھے مکہ مکرمہ کے وہ کمانڈرز ہیں، سربراہ ہیں، حکومت ان کی ہے، اور مخالفت پہ تلے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں بعد ہجرت کر لی، انصار کو کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انصار کو کھڑا کر دیا، مدینہ منورہ کے لوگ کھڑے ہو گئے، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد سے مکہ مکرمہ کے سرداروں کا عالم یہ ہوا کہ ختم ہو گئے، ان کا تذکرہ بھی نہیں رہ گیا۔ آج جو بھی ہے وہ ہاشمی ہے، صدیقی ہے، عثمانی ہے، لیکن کوئی ابو جہلی نہیں ہے، کوئی عتبہ کی نسب، شیبہ کی نسب سے جوڑنے والا ہے ہی نہیں، ان کی بھی تو اولاد چلی ہوگی، لیکن لوگوں نے عار سمجھ لیا ان کا نام لینا۔ چلی تو ہوگی نا، تھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ابو جہل کے بیٹے، ان کی نسل تو چلی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے باپ کی جانب اپنی نسبت کو عار سمجھ لیا اور اپنے ناموں کے سامنے لگا لیا، محمد سے آغاز کر لیا، نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی رہی، باقی ان مخالفین کا تذکرہ بھی باقی نہ رہا۔ اور یہ جو تذکرہ ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی تھی، اسی لیے ان کا تذکرہ ہم لوگ سیرت کی کتابوں میں کر دیتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا تو تاریخ میں یہ نام بھی نہیں باقی رہ جاتے، یہ ان کا حشر ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، ہم دوسری مخلوق کو کھڑا کر دیں گے، اور عرب کھڑے رہے، قریشی کھڑے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ کھڑے رہے اور دین پہ جمے رہے، یہاں تک کہ آپس میں طوائف الملوکی ہوئی، عباسی اموی حکومتیں، جھگڑے، اللہ تعالیٰ نے عجمیوں کو کھڑا کر دیا،
اللہ تعالیٰ نے ترکیوں کو کھڑا کر دیا, ترکی کھڑے رہے, مغل کھڑے رہے, یہاں تک کہ یہ حکومت اقتدار کے پیچھے لگ گئے, جھگڑے میں ادھر ادھر, ان کو معزول کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وقت آ رہا ہے, بہت ممکن ہے امریکہ والے کھڑے ہو جائیں گے, آسٹریلیا والے کھڑے ہو جائیں گے, اگر ہم پرانے نسبی مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہ کریں. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا, کسی قوم سے اللہ تعالیٰ کام لے لے گا. اللہ تعالیٰ کا تو عالم یہ ہے کہ تاتاریوں کو بدل دیا تو عہد اللہ ہو گئے, ظلم و زیادتی کو لے کر آگے بڑھے تھے, ان کا عالم یہ ہوا وہ دین کے داعی بن گئے. اللہ تعالیٰ جن سے چاہے خدمت لے سکتا ہے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذرہ برابر پیچیدہ نہیں, مشکل نہیں. وہ جس سے چاہے کام لے لے, وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, وہ جس کو چاہے دین کے لیے کھڑا کر دے. ایک اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن کل تک جو اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا, آج وہ کعبۃ اللہ میں پیشانی رگڑ کر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب آگے کی زندگی میں اسلام کے لیے وقف کر دوں گا, میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دوں گا. یہ تاریخ میں بہت ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی اپنے عہدے کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, اپنے منصب کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, تو اس کو اس عہدے سے اس کو معزول کر دیا جاتا ہے, دوسرا اہل جو ہوتا ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. لہذا امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. جن ذمہ داریوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اشاروں میں فرمایا کہ آخرت کا پورا احساس اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے سمجھنا اور حق کو اس دنیا میں نافذ کرنے اور نشر و اشاعت کرنے, جس کا تذکرہ میں نے بھی سورۃ العصر کے حوالے سے کیا کہ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر, سچائی پر جمے رہنا اور جڑے رہنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا. اگر یہ چیزیں بندہ سمجھتا رہے اور اس کو لے کر چلے تو پھر یہ بندے کی کامیابی ہے, اس کو انعامات ملیں گے, اس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعزاز کا معاملہ فرمائے گا. اور اگر اس سے وہ محروم ہے اور وہ ناشکری کے رویے پہ چل رہا ہے تو پھر پروردگار کسی سے بھی کام لے لے. اور اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ انسان ہی نہیں, للہ جنود السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہوائیں بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, پانی بھی ہے, کسی سے بھی وہ کام لے سکتا ہے اپنے دین کے لیے اور اپنی حکمت اور اپنے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کسی سے بھی وہ خدمت لے سکتا ہے. انسان ہی نہیں کسی بھی مخلوق کو وہ کھڑا کر سکتا ہے. لہذا انسان اپنی ذمہ داری محسوس کرے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں بہت ساری غلط فہمیاں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ سردار بنے ہوئے ہیں, سردار سے مراد یہ کہ لیڈرشپ ان کی تجارت کے میدان میں, ٹریڈ کے میدان میں, اقتدار کے میدان میں, بہت سی انڈسٹریوں کے میدان میں لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے. اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے بالکل ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے بقرعید سے پہلے آپ نے دیکھا کہ مینڈوں کا لشکر چلتا ہے, دمبوں کا لشکر چلتا ہے پیچھے 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 پیچھے. لہذا یہ سب کا حشر کیا ہونے والا ہے قیامت میں, اور اس دن قیامت کے دن ابلیس اپنی چال بازیوں سے, اپنی مکاریوں سے کیسے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرے گا, چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.